مجھے رلا جاتے ہیں. فرماتے ہیں کچھ کی آنکھیں دیکھ کے رو پڑتا ہوں، لہٰذا میں جب بھی ذکر کرتا ہوں محفلوں میں بیٹھ کے کرتا ہوں. تنہائیوں میں مجھ سے نہیں ہوتا، تو جس سے نہیں ہوتا وہ آئے نا، مسجد میں آئے، رات عبادت کرے. کل مغرب سے پہلے پہلے کام سمیٹ لے سارے، اور مغرب کے بعد یہ رات شروع ہوگی، مغرب کے بعد ایک چھٹی کر لو اللہ رسول کے لیے. کر لیں گے انشاءاللہ تعالی ایک چھٹی. اور توبہ کی رات ہے، یہ توبہ کرنی ہے. توبہ کس کو کہتے ہیں؟ توبہ کا معنی ہے پچھلے گناہ پر پچھتانا، شرمسار ہونا. کہتے نہیں اے کاش میں نہ کرتا. اور وہ لفظوں میں نہیں، جملوں میں نہیں، توبہ رٹی رٹائی نہیں. شرمسار ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، اس کا نام توبہ ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ فضل کرے، میں نے پچھلے سال کہا تھا، پھر کہتا ہوں، مسجدوں سے نا شب برات کی رات، شب قدر کی رات چیخوں کی آوازیں آتی ہیں، لوگ اتنا روتے ہیں نا. رونا چاہیے، کم روتے ہیں، زیادہ رونا چاہیے. لیکن سوال یہ ہے کہ اتنا زیادہ لوگ شب برات کی رات روتے ہیں، کیا پھر سویرے بددیانتی ختم ہو جاتی ہے؟ جو رات مسجد میں کھل کے رو کے آیا ہے اس کا پروگرام ہے نا کہ اب ملاوٹ کبھی نہیں کرے گا، اب گاہکوں سے جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، اب وہ بددیانتی کا معاملہ کبھی نہیں کرے گا. لیکن رات روتا بھی رہے اور سویرے پروگرام یہ ہو کہ میں نے پھر لوگوں کو فریب دینا ہے، داؤ لگانا ہے، تو اس نے توبہ کیا رات کے، یہاں بس یہ ایکٹنگ کر کے لوٹ آیا ہے. یعنی بڑی سجا بنا کر کے، سوار کر کے رات توبہ کی. کیا مطلب ہے توبہ کا؟ کہ توبہ آپ نے کی. حضرت حسن بصری سے کسی نے کہا توبہ کیا ہے؟ فرمانے لگے توبہ یہ ہے کہ جس گلی سے رب نے تجھے منع کیا ہے دوبارہ پھر تو اس گلی میں نظر نہ آئے، تو نظر ہی نہ آئے. اور جس جگہ جانے کا رب نے تجھے حکم دیا ہے پھر تو دوبارہ وہاں سے غیر حاضر نہ ہو. اگر یہ پروگرام ہی نہیں، ارادہ ہی نہیں. بچے ایک دو مجھے کہنے لگے کل حضرت صاحب توبہ کے موضوع پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، تو کوئی باپ بتائے کہاں پہ ہے. کچھ بچے شاگرد ہیں، کچھ مسجدوں میں جمعہ پڑھاتے ہیں. ایک نے مجھ سے کہا، تو میں نے کہا بیٹے پہلے مسجد میں جاؤ، 2 نفل پڑھو، توبہ کرو، توبہ کا ارادہ بناؤ. یہ رسم نہیں ہے. وہ نعت خواں بھی تو توبہ کر لینا جو شب برات کے دن لوگوں کو توبہ کرانے آیا ہے اور 25,000 کا سودا کر کے آیا ہے. تو آج اس کام سے تو توبہ کرنا، یہ نوٹ پھکوانے سے تو توبہ کرنا. یہ رسم ہے. ساری رات توبہ 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 توبہ، یہ کیا معنی ہے اس کا؟ کیا مطلب کریں؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک آدمی بادشاہ کا گارڈ تھا، سپاہی تھا، اس کا پہرے دار تھا، نگرانی کرتا تھا، بڑی وفاداری سے نوکری کرتا رہا. بادشاہ نے اسے تنخواہ کے علاوہ بھی بڑا نوازا، بڑا نوازا، بڑا نوازا. اسے بادشاہ نے بڑے الاؤنسز دیے، بادشاہ نے بڑا کچھ دیا، مکان دیا. کچھ سالوں کے بعد بادشاہ کو پتا چلا کہ یہ میرے لیے نہیں آتا تھا، اس کی تو میری کنیز پر نظر تھی، اس نے تو رات کی ڈیوٹی اس لیے لگوائی تھی کہ کنیز پر نظر تھی. تو امام فرماتے ہیں کہ بتاؤ پھر وہ بادشاہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ وہ کیا سلوک کرے گا؟ تو لوگ کہنے لگے حضور لگتا یہ ہے کہ وہ نا 4-5 حصوں میں کاٹ کے تو کتوں کے آگے پھینکے گا. آپ فرمانے لگے میرا رب تو بڑا ہی کریم ہے، وہ تو ایسے نہیں کرتا. لیکن بتلاؤ اگر اسے پتا چلے کہ یہ رسم کے لیے آیا ہے، اس کی تو نظر ہی مال پہ ہے، یہ تو سویرے بدلے گا نہیں، یہ تو دھوکہ دے رہا ہے، یہ تو توبہ کرنے آیا ہی نہیں، اس نے تو ڈھونگ رچایا ہے، اسے تو پہلے سے خبر ہے. تو پھر تم کیا امید رکھتے ہو؟ پھر کیا رویہ رکھتے ہو؟ شب برات کی رات دھاڑے مار مار کے رونا اور صبح اسی طرح دھوکہ دینا، اسی طرح فریب کرنا، اسی طرح جھوٹ بولنا، اسی طرح بددیانتی کرنا، اسی طرح لوگوں کو لوٹنا. تو یہ رسم نہیں ہے توبہ. توبہ تو بدل جانے کا نام ہے، توبہ تو پھر سنور جانے کا نام ہے. توبہ تو اس طرح ہے جس طرح حضرت ابراہیم ابن ادھم نے کی تھی. وقت کے بادشاہ تھے بادشاہ، جب توبہ کی تو پھر ہر چیز چھوڑ دی، پھر مال لوگوں میں بانٹ دیا اور پھر ٹاٹ کا لباس پہن کر زندگی گزاری. لوگوں نے کہا حضور یہ تبدیلی ہے؟ فرمایا تبدیلی نہیں، یہ میری توبہ ہے، یہ میری توبہ ہے. جب توبہ کی تو پھر بدل کے کی، جب توبہ کی تو پھر تبدیل کیا آپ نے. یہ کیا توبہ ہوئی؟ ساری رات روتے رہے، سویرے دکان پہ جا کے پھر قسم اٹھائی کہ مجھے تو پڑتا ہی 11,000 کا ہے. یہ توبہ ہے؟ تو آپ نے اور میں نے توبہ کرنی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ اس طرح کرنی ہے کہ پھر 15ویں شعبان کو بدل جائے. اور مجھے پتا کیوں یہ شب برات کیا لگتا ہے؟ مجھے کبھی کبھی یوں لگتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ رمضان سے 15 دن پہلے ہی پکی سچی توبہ کر لے، تیاری کر، پاک صاف ہو جا، تاکہ جب رمضان آئے نا تو پھر تجھے پاک ہونے کی ضرورت نہ پڑے. بس پھر تو آتا جائے اور میں تیرے اوپر رحمت نچھاور کرتا جاؤں. بس تو پہلے ہی تیاری کر، 15 دن پہلے، 14 دن پہلے تیار ہو جا. کل رات اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کریں، بچوں کو تیار کریں، گھروں کو تیار کریں. اب جب مہمان آتے ہیں نا بڑا کچھ کرتے ہیں. شب برات آئے تو مصلے ایک دفعہ دھویا کریں، ایک دفعہ مصلے دھویا کریں. فرش دھوتے ہیں نا مہمانوں نے آنا ہے تو ایک کمرے کا فرش دھو کے صاف کریں کہ خواتین نے یہاں ساری رات نماز پڑھنی. یہ ارادے بنائیں
جس طرح آپ کہتے ہیں نا رات کو سفر کرنا ہے تو دوپہر میں تھوڑا آرام نہ کر لوں تو کل دوپہر میں آرام کر لیں تاکہ رات کو رب رب کرنا آسان ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں بیٹھنا آسان ہو جائے. مکمل طور پر ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں. یہاں بھی محفل ہوگی انشاءاللہ, عشاء کے متصل بعد شروع ہو جائے گی, 12 بجے تک محفل چلے گی, پھر 12 بجے کے بعد نماز تسبیح پڑھی جائے گی, پھر 1 بجے پھر دوبارہ آپ کو اجازت دی جائے گی کوئی انفرادی طور پر گھنٹہ سوا اپنی الگ سے کوئی عبادت کرنا چاہے تو وہ تب بھی ممکن ہو, جیسے آپ کو موقع بنے. میں کہہ چکا ہوں, لیکن وقت ضائع نہ کرنا, گولڈن چانس ہے, اس کو مس نہ کرنا. یہ شب نجات ہے, اس کے ضرور قریب جانا. رب کریم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. توبہ کن بنیادوں پر ہے؟ کیا خالی توبہ توبہ پکار لینے سے, شب برات کی رات رو لینے سے, شب قدر کی رات آنسو بہا لینے سے اور اللہ کی بارگاہ میں 2 نفل ادا کر لینے سے توبہ مکمل ہو گئی؟ تو قرآن مجید نے یہاں توبہ کا ذکر فرمایا, اگرچہ پیچھے جو آیات ہیں اس میں تذکرہ منافقین کا ہو رہا ہے کہ منافق جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے, لیکن فرمایا اگر وہ توبہ کر لیں تو توبہ کے بعد کیا کریں؟ فرمایا الا الذین تابوا, مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں, وَأَصْلَحُوا, اور پھر سنور جائیں, پھر اپنے آپ کو درست کریں, پھر اپنی تربیت کریں, پھر اپنی اصلاح کریں. اور کیسے کریں؟ وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں, اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, رب رسول سے رشتہ مضبوط کر لیں. اور اس مضبوطی کا رنگ کیا ہوگا؟ فرمایا وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اپنا دین خالص اللہ کے لیے کر لیں. اس میں لوگوں کو دکھانے کا, اس میں دنیا داروں کو راضی کرنے کا, اس میں تصنع کا, بناوٹ کا کوئی شائبہ نہ ہو. وَأَخْلَصُوا, خالص کر لیں اپنا دین. کس کے لیے؟ للہ, اللہ کے لیے اپنا دین خالص کر لیں. یہ شرائط بتائی جا رہی ہیں, توبہ کے بعد کی زندگی بتائی جا رہی. ایک توبہ کریں, پھر اپنی اصلاح کریں, اپنی تربیت کریں, اپنے اندر سے کمزوریاں دور کریں. وَاعْتَصَمُوا بِاللَّهِ, اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں. اور پھر ارشاد فرمایا کہ وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, اپنا دین خالص کریں اللہ کے لیے. جو بھی کام کریں, تھوڑا کریں, زیادہ کریں, کم کریں, کثیر کریں, محض رضا الہی کے لیے کریں. اس میں یہ دنیا داری کا شائبہ نہ ہو. میں کیسے آپ کو عرض کروں کہ بہت سارے دینی کام بھی لوگ دنیا داری کے لیے کریں, بہت ساری محفلیں, مجالس بھی اپنا نام اونچا کرنے کے لیے ہوتی. بہت سارے کاموں سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ چلو اس طرح نہیں تو اس طرح ہی میرا قد اونچا ہو جائے گا. وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ, خالص ہو جاؤ, خالص ہو جاؤ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تو مخلص ہو جا, تیرا تھوڑا عمل ہی تجھے کفایت کر جائے گا, تھوڑا عمل ہی زیادہ ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ فضل کر دے گا. پر شرط یہ ہے کہ تو مخلص ہو, خالص ہو جا. فرمایا جب یہ چیزیں تیرے اندر پیدا ہو جائیں گی فَأُولَٰئِکَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ, تو پھر اللہ تعالیٰ انہیں مومنوں کے ساتھ شامل فرما لے. میں کہہ چکا ہوں بات تو پیچھے منافقین کی ہو رہی ہے, لیکن یہاں صوفیاء نے باریک نقطہ بیان کیا. فرمایا جب تو توبہ کرے گا, جب تو اپنی اصلاح کرے گا, جب تو اللہ کی رسی مضبوطی سے تھام لے گا, جب تو اپنا دین اللہ کے لیے خالص کر لے گا, پھر اللہ تجھے اپنے کامل بندوں میں شامل فرما لے. پھر تو کاملین میں آ جائے گا. مومن جو کامل ہوتے ہیں ان کی صفوں میں اللہ تجھے کھڑا کرے گا. وَسَوْفَ يُؤْتِ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ أَجْرًا عَظِيمًا, اور فرمایا ان قریب اللہ مومنوں کو بڑا ہی اجر عطا فرمانے والا ہے. جن بندوں میں تمہیں شامل کیا جائے گا ان قریب تم دیکھو گے اللہ انہیں بڑا اجر عطا کرنے والا ہے. اور جو اگلی آیت ہے نا, دل میں ہو دھڑکن, دل مردہ نہ ہو, ضمیر زندہ ہو. تو یہ جو اگلی آیت ہے نا قرآن مجید کی, سورہ نساء کی اور 5ویں پارے کی آخری آیت, یہ عجیب اللہ کے انداز کریمانہ کا پتہ دیتی ہے. یہ بڑے انوکھے انداز میں بندہ مومن سے خطاب کرتی ہے. یہ بڑے انوکھے انداز سے کافر کو, منافق کو بھی سمجھاتی ہے. یہ کس طرح کھول کر ایک نیا رنگ قرآن مجید اپنے پڑھنے, سننے, سمجھنے والوں کے دلوں میں پیدا کرتا ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ما یفعل اللہ بعذابکم, فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. اللہ تمہیں عذاب دے کے, او ہو قربان جائیں, مالک چاہتا نہیں کہ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا. ان شکرتم و آمنتم, اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لے آؤ.
اگر تم شکر گزار بندے بن جاؤ، مومن بندے بن جاؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ رب تمہیں عذاب دینا چاہتا نہیں ہے، وہ کرم کرنا چاہتا ہے، وہ عطائیں کرنا چاہتا ہے۔ دو ہی مطالبے ہیں، ایک یہ کہ اس کے شکر گزار بنو، اور ایک یہ کہ مومن کامل بنو۔ کامل ایمان ہو اور مزاج شکر والا ہو تو رب کہتا ہے او اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اس کی رضا نہیں ہے کہ تم چھلانگے لگاتے ہو، عذاب کی طرف بڑھتے ہو۔ پوچھ لے ویسے دائیں بائیں کسی سے، پوچھ لے ویسے اپنے آپ سے کہ دل شاکر ہے، اللہ کی رضا پہ راضی ہے؟ جہاں مالک نے رکھا ہوا ہے وہاں لوگ خوش ہیں۔ ہمارے مزاجوں سے تو حال میں مزید کی طلب ہی نہیں جاتی، یہ کوئی نہیں، وہ کوئی نہیں، یہاں پریشانی، وہاں دکھ، یہاں آزمائش، ہر وقت کے شکوے، ہر وقت کی پریشانیاں، ہر وقت کی آزمائشیں ہم نے اوڑھ رکھی ہیں۔ فرمایا اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا؟ اگر تم شکر کرو، اگر تم ایمان لاؤ۔ اور مزے کی بات دیکھو، شکر اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایمان کا ذکر بظاہر بعد میں کیا، شکر کا پہلے کیا ہے۔ اور یہاں علماء نے لکھا ہے کامل مومن بھی وہی ہوتا ہے جو رب کا شکر گزار ہوتا ہے، جس کے مزاج میں شکر کوئی نہیں نا، اس کو ایمان کی وہ خاص لذت بھی نصیب نہیں ہوتی۔ اور آگے پتہ کیا ارشاد فرما، وہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اگر تم شکر کرو اور ایمان لے آؤ؟ وَقَانَ اللَّهُ شَاكِرًا عَلِيمًا، اللہ تو قدر کرنے والا ہے، اوئے ہوئے، اللہ تو قدردان ہے، اللہ تعالیٰ تو صلہ دینے والا ہے، اور علیمہ وہ جاننے والا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ تم اگر شکر کر لو، تم اگر ایمان لے آؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کے۔ ہمارا پتہ مزاج کیا ہے؟ ہماری طبیعت سے ناشکری نہیں جاتی، ہمارے مزاجوں میں ایک بات پیدا ہو گئی ہے کہ میں دکھی ہوں، فلانا مجھ سے بڑا اچھا ہے، اس نے ہمیں مضطرب کر دیا ہے، بے چین کر دیا ہے۔ دکھ ہے کیا؟ دکھ ہے کیا؟ درویش کہتے ہیں دکھ یہی ہے، تیری مرضی اور ہے، رب کی مرضی اور ہے۔ جب تیری اور رب کی مرضی ایک ہو جائے پھر دکھ ہوتا ہی کوئی نہیں، پھر سکھ ہی سکھ ہے۔ جہاں رب رکھے تو شکر گزار ہو جا تو سکھی ہے۔ دکھ یہ ہے کہ تو کہتا ہے جو اللہ نے کیا ہے شاید معاذ اللہ وہ ٹھیک یہ ہونا چاہیے تھا۔ تو یاد رکھنے کی بات ہے، سمجھ لیں اس کو، توبہ کے بعد جو اپنی زندگی ہے اس کو کس طرح گزارنا ہے اسے سمجھیں۔ آ گئی شب برات، ساری رات روئیں گے مسلمان، پھر کیا بدل جائیں گے؟ پھر سویرے جھوٹ ختم ہوگا معاشرے سے، لاکھوں جو اکٹھے ہو کے ایک جگہ پہ توبہ کریں گے تو کیا پھر ملاوٹیں ختم ہو جائیں گی، رشوتیں ختم ہو جائیں گی، بددیانتیاں ختم ہو جائیں گی، ماں باپ کی نافرمانیاں ختم ہو جائیں گی؟ کیا معنی ہے رونے کا؟ توبہ کا معنی کیا ہے؟ او بھائی مزاج کو سمجھیں، دین کی حقیقت کو سمجھیں۔ توبہ جب آپ کریں گے تو اس کے لیے ضروریات کیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کرنے کے لیے ندامت کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ احمد بن حنبل میں بھی حدیث ہے، مسند امام احمد بن حنبل میں، ابن ماجہ میں، دیگر کتب حدیث میں بھی محبوب نے فرمایا ندامت کا نام توبہ ہے، شرمندگی کا نام توبہ ہے، غلطی کر کے احساس ہو جانے کا نام۔ اور جن لوگوں میں احساس نہیں ان کی کوئی توبہ نہیں۔ مجھے یاد تو نہیں جی کبھی کسی کا دل دکھایا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا برا چاہا ہو، مجھے یاد تو نہیں کبھی کسی کا نقصان کیا ہو، پر میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ بھئی آپ پاک صاف اتنے ہیں تو توبہ کس بات کی؟ آپ میں جب ندامت ہی نہیں پیدا ہو رہی، آپ گناہ کو گناہ ہی تسلیم نہیں کر رہے، اپنی غلطی نہیں مان رہے، تو توبہ کاہے کی؟ تو توبہ کرنے سے پہلے احساس پیدا کرنا، ندامت پیدا کرنا، شرمندگی دل میں پیدا ہونا، یہ تو پہلی سیڑھی ہے۔ اور اگر یہ سیڑھی حاصل نہیں ہے تو پھر توبہ انسان کو میسر آ سکتی؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، جو لوگ زیادہ کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں، استغفار کرنے والے، ان کے پاس بیٹھا کرو، ان کے دل نرم ہوتے ہیں، ان کی صحبت اختیار کیا کرو، مزاج کے نرم ہوتے۔ کیوں؟ کہ ان کے اندر احساس ہوتا ہے ہم سے غلطی ہو گئی، انہیں خیال آتا ہے۔ آج ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں احساس ہی نہیں اپنی غلطیوں کا۔ مومن کی شان یہ ہے کہ وہ رائی کے دانے کے برابر کبھی غلطی